لیڈرشپ کو انتہائی خوشی ہے کہ ہاشمی صاحب قبلہ کا تجربہ میرا خیال ہے کئی سالوں پر مشتمل ہم سے زیادہ ہے. جہاں تک میں جو بات کہہ رہا ہوں شاید اس میں اتنی سچائی ہے. ویسے جتنی دیر سے ہم لاہور میں آئے ہیں 1999 میں، تب سے لے کر یہ 2-3 سال قبل تک تو ہمیں دینی اداروں میں بھی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی پروگرام نظر نہیں آتے تھے. شاید ہوتے ہوں، بہرحال میرے علم میں نہیں ہے، کوئی کا دکا ادارہ ہوگا. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے اور میں زبردست طریقے سے قبلہ ہاشمی صاحب کی جانب سے، یہ ہمارے سرپرست ہیں، اپنی جانب سے قبلہ مفتی وحید احمد رافعی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کا فریضہ احسن طریقے سے نبھایا اور طلباء کو اس نشست کے لیے مخصوص فرمایا. اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. ہاشمی صاحب قبلہ نے انتہائی جامعیت کے ساتھ اپنے عنوان پر گفتگو فرمائی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام ان پروگراموں سے بہت ہٹ کر ہوتا ہے کہ جس میں خطیب صاحب تشریف لاتے ہیں اور بغیر تحقیق کے، بغیر مطالعے کے، بغیر پڑھے ہوئے اپنی واہ واہ کے لیے جو زبان پہ آتا ہے وہ بیان فرماتے چلے جاتے ہیں. اس کا حقائق سے تعلق ہو یا نہ ہو، اس پر سینکڑوں مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یوٹیوب پہ بہت کچھ ہے. ایسے ہمارے احباب ہیں جو مفتی کہلواتے ہیں اور خطیب پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن ختم نبوت پہ بات کریں گے سراسر حقیقت سے برعکس. کیوں؟ مطالعہ ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے. تو جو بات جہاں سے سنی وہ ذرا لگتی بگتی تھی، مرچ مسالہ پورا تھا، اس کو بیان کر دیا. تو ہاشمی صاحب قبلہ نے جو آگے نوٹس رکھے ہوئے تھے اس سے یہ 1-2 باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ یہ بہت بڑی آپ کے لیے، میرے لیے خوشی کی بات ہے اور بہت مسرت اور بہت علمی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کہ قبلہ نے اس کے مطابق اپنے موضوع میں رہتے ہوئے گفتگو فرمائی. یہ بہت زبردست بات ہے. تو بیان تو ہو چکا جیسے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، پر میں چاہوں گا 74 کے حوالے سے صرف 2-4 باتیں جتنے بھی وقت میں ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. صرف 74 کی تحریک کے حوالے سے مجھے نہیں پتا پہلے یہ بیان ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، لیکن چلیں کچھ چیزیں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ایسی لائی جا سکیں جس کی طرف آپ کی توجہ شاید نہ گئی ہو. پہلے تو تحریک کا پس منظر ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت بیان کریں گے، اہمیت، فضیلت، قرآن و سنت، یہ ساری چیزیں علماء تشریف فرما ہیں، اساتذہ ہیں، یہ مجھ سے کہیں 1000 درجہ بہتر جانتے ہیں. ملتان نیشنل میڈیکل کالج، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ مجھے اب تھکے تھکے لگ رہے ہیں. اگر آپ ہی تھک گئے ہیں تو میں آپ سے کیا سنا سکوں گا. وہاں سے نیشنل میڈیکل کالج کی کچھ طلباء بائی ٹرین بطور سیر و سیاحت وہ پشاور کے لیے روانہ ہو گئے. بعض جگہ پہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نیشنل میڈیکل کالج جہاں کے وہ طلباء تھے جو اس تحریک کا بنیاد بنے، وہاں ایک قادیانی پروفیسر تھا اس یونیورسٹی میں اس وقت. اس کے متعلق پہلے تو کچھ چیزیں اوپن نہیں تھیں، تو وہ جو ٹور تھا نا طلباء کا، اس سے چند دن پہلے اس پروفیسر جو تھا قادیانی، اس کی کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی. یعنی یہ پتہ چل گیا کہ یہ قادیانی ہے، مرزائی ہے. اس کی حکمت کیا بنی کہ اس سے پوری یونیورسٹی کی فضا میں
تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانی کے حوالے سے ڈیبیٹ ہونے لگی. یعنی یہ مسئلہ ایک دفعہ اس یونیورسٹی کے اندر دوبارہ سے جو ہے نا وہ اوپن ہوا. تو طلباء کا ذہن پہلے ہی اس موضوع کے لیے تیار تھا. اوپر سونے پر سہاگا کیا ہوا کہ جب وہ ٹرین جاتی جاتی وہاں پہنچی جناب نگر اسٹیشن پہ، راستہ یہی تھا پشاور جانے کے لیے، تو وہاں پہ قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا. تو طلباء ذہنی طور پر تو پہلے تیار تھے. رد قادیانیت پر وہ پروفیسر کا پورا خاکہ اور یونیورسٹی کی ساری باتیں ان کے ذہن میں تازہ تازہ تھا. خیر طلباء نے اس کو رد کیا لٹریچر کو، اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے بلند کیے اور گاڑی آگے چلی گئی. واپس جب 4 یا 5 یا 6 دن کے بعد جب قافلہ وہ ٹور واپس آیا تو ان کو بڑی وہ تکلیف تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا. وہاں پر قادیانیت مرد آباد کے نعرے اور بہت کچھ ہوا. واپسی پر چناب نگر سے پہلے ایک اسٹیشن آتا ہے، اب اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہاں پر جب گاڑی پہنچی تو اسٹیشن ماسٹر نے چناب نگر والے اسٹیشن ماسٹر کو بتا دیا کہ گاڑی یہاں پہنچ گئی ہے، اتنی دیر میں چناب نگر آ جائے گی. وہاں قادیانی گنڈوں کو تیار کر دیا گیا اور کلہاڑیوں کے ساتھ، سوٹیوں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ، برچھیوں، پتہ نہیں کیا کیا آزار تھے، ان کے ساتھ ان ہمارے مسلمان بھائی طلباء پر زد و کوب کیا گیا. بہت زیادہ ان کو مارا گیا، یہاں تک کہ ان کو مدہوش چھوڑ کر اپنی طرف سے وہ اس طرح سمجھ لیں کہ مار کر چلے گئے، اور جناب وہاں پر قادیانیت زندہ باد کی اور اس طرح کے نعرے لگائے گئے. یہ ایک واقعہ تھا جس کو میں نے شاید 1.5-2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جو پس منظر ہے تحریک ختم نبوت 1974 کا. اب وہ جو طلباء تھے ان کی تعداد کیا تھی وہ ایک الگ ہے موضوع، جتنی بھی تھی 35-40 تھے یا جتنے بھی تھے. جب یہ لوگ جو ہیں یہ پتہ چلا اور تمام علماء کو، یہ پورے ملک میں یہ خبر جو ہے یہ آگ کی طرف پھیل گئی. الغرض علماء کے اجلاس ہونا شروع ہو گئے، میٹنگز شروع ہو گئیں، ایک منظم تحریک دوبارہ اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس سے اس تحریک کا باقاعدہ طور پر دوبارہ آغاز ہوا. تحریک ختم نبوت 1900 بولیے اونچی آواز. اور اس سے پہلی سب سے بڑی تحریک سن 1953 کی تحریک ختم نبوت تھی. ٹھیک ہے نا، اس کا ایک الگ مضمون ہے، اس پہ اللہ کے فضل سے ہمارا 3.25 صفحے کی پوری بک ہے تحریک ختم نبوت 1953 کے حوالے سے. اس میں صرف تحریک 53 کو بیان کیا گیا. نورانی صاحب علیہ الرحمہ نے قرارداد ختم نبوت پیش کی، اور یہ قرارداد حزب اختلاف کی طرف سے پیش کی گئی. اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ہم عام سنتے رہتے ہیں کہ علماء تو پہلے بھی اسمبلیوں میں تھے، لیکن بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم پورے انشراح صدر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمام مسالک میں سے والد تشیع ہوں، دیوبند ہوں، اہل حدیث ہوں، جو بھی ہیں، ان میں پورے انشراح صدر کے ساتھ اور پورے اطمینان قلب اور پوری تحقیق کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرارداد ختم نبوت کا اعزاز اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر سرکار کی اولاد مبارک میں سے صدیقی النسل حضرت شاہ احمد نورانی کو یہ اعزاز عطا فرمایا. کہیں ذرا سبحان اللہ. جی آپ نے وہ قرارداد پیش کی، اس قرارداد پر 22 افراد کے دستخط تھے. کتنے؟ اب وہ 22 کے 22 مولوی صاحبان یا علماء نہیں تھے، ان میں سے کوئی 6 یا 7 بندے عالم تھے. آج بھی وہ دستخط وہ جو ہیں وہ نام موجود ہیں. تو 22 اس کے علاوہ سب سیاستدان تھے. نورانی صاحب نے کیسے دستخط فرمائے جا کر یہ ایک الگ موضوع ہے.
اس کے بعد وہ 22 کا عدد بڑھ کر 37 تک جا پہنچا، یعنی قرارداد ختم نبوت پر آج کتابوں میں جو ہمیں نام ملتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ بولیے یار، 37 افراد۔ اب وہ 37 افراد، اس میں سے مطلب ہے ہر قسم کے سیاستدان، آپ دیکھتے ہیں نا آج کل ایک ووٹ اسمبلی میں لینا ہو تو کتنے کتنے کروڑ کی بولی لگتی ہے۔ آج تو ہر چیز اوپن ہو چکی ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد سامنے حال تھی، سرکار کی اسپیشل توجہ تھی، اور ہمارے علماء اور بزرگان دین، قائد ملت اسلامیہ، اس کے علاوہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ وہ جس کے پاس جاتے گئے وہ بغیر کسی حیل و حجت کے اس قرارداد ختم نبوت پر دستخط کرتے گئے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی لطیف بات میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں یاد دہانی کے طور پر بڑی لطیف بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرارداد ختم نبوت پر مجھے یاد آ رہا ہے، دیوبند مسلک کے ایک مولانا ہوئے ہیں، مولانا صدر الشہید، یہ اپنا کوہاٹ کی طرف رہنے والے تھے، یہ بھی اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر تھے، ایم این اے تھے، مولانا صدر الشہید۔ یہ انہوں نے اپنی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ، اور اتنا لطیف بات ہے، یقین فرمائیں اگر آپ مجھ سے کم از کم ناراض نہ ہوں، تو جب سے میں نے یہ پڑھا ہے نا، تب سے آج تک اس کی نورانیت اور اس کی ٹھنڈک اور محسوس کر رہا ہوں کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا لکھا، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مزاج دیا، اتنی دلیری، ہمت۔ مولانا صدر الشہید کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے ڈرا نہیں، کبھی مرعوب نہیں ہوا، کسی کے روب میں نہیں آیا، دبدبے میں نہیں آیا، لیکن زندگی میں 2 بار یہ اسپیشل نظر کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کی اور قبلہ ہاشمی صاحب زید اشرفہم کی۔ کہتے ہیں زندگی میں 2 بار مرعوب ہوا، پسینے چھوٹ گئے، میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 2 بار کہنے لگے، ایک بار تب جب میں پہلی دفعہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے گیا، توجہ ہے آپ کی میری طرف، حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے گیا تو پہلی نظر جب میری خانہ کعبہ پر پڑی تو کہتے ہیں کہ میں بے حال ہو گیا، آنکھوں سے چمچم آنسو برسنے لگے اور پسینہ اور ساری بات۔ دوسری مرتبہ جو بات قرارداد ختم نبوت کے حوالے سے، دیکھیں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہیں، اور قرارداد ختم نبوت اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں دن رات کوشاں رہنے کے لیے رہنمائی کرتی ہیں، اور یہ باتیں بتاتی ہیں کہ تحریک ختم نبوت 1974 ہو یا کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی شخص ہو جو اس موضوع پر کام کرتا ہے، واقعتاً یقینی طور پر اس کی طرف سرکار دو عالم کی اسپیشل توجہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ میں تب مرعوب ہوا جب نورانی صاحب علیہ الرحمہ قرارداد ختم نبوت پر وہاں بیٹھ کے اسمبلی کے اندر سب سیاستدان بیٹھ کر دستخط کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ دستخط کر رہے تھے۔ ہم اس طرح سارے بیٹھے ہوئے تھے، دستخط ہو رہے تھے۔ مولانا صدر الشہید کہتے ہیں میری نظر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے دروازے پر پڑی۔ قومی اسمبلی کے، یہ میں کسی اہل سنت کے عالم کی بات نہیں آپ کو بتا رہا، مولانا صدر الشہید جو اکابر دیوبند کے علماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میری نظر قومی اسمبلی کے دروازے پر پڑی تو میں نے اتنا مجھ پر روب طاری ہوا، اتنی ہیبت، دبدبہ، نور کا غلبہ، اور میرے پسینے چھوٹ گئے کہ مجھ سے بن کیا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے قومی اسمبلی کے دروازے کی طرف دیکھا تو میں نے اپنی ان زہری آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور قومی اسمبلی کے حال میں داخل ہو رہا تھا۔ اونچی بولیں یار، اونچی بولیں۔ دوستو یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟
ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے اور مشن ورک کام کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کہتے وہ نور داخل ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک اسمبلی ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تک وہ دستخط کا اجلاس یا دستخط کرتے وقت جتنا بھی ٹائم لگا اتنی دیر تک پوری اسمبلی ہال کے ہال پر حضور کا نور نبوت جو ہے وہ چھایا رہا۔ اب کوئی شک رہ جاتا ہے اس بات میں کہ حضور کی توجہ تھی یا نہیں تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ 37 افراد، کتنے؟ 37۔ اب ان 37 افراد میں سے ہماری تھوڑی بہت مطلب ہے دوڑ دھوپ کے مطابق صرف 2 یا 3 افراد زندہ ہیں، باقی سب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پر نور کی برسات کرے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال یہ جو 37 افراد ہیں ان کو آپ محرکین قرارداد ختم نبوت کا نام دے لیں یا جو بھی دے لیں، ان پر الگ بک انشاءاللہ تعالیٰ ان 37 افراد کا۔ یہ ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا، اور یہ بھی تاثر کتنا پختہ ہو رہا ہے ان 37 افراد سے کہ ہم قوم کو بتا سکتے ہیں، ہر شخص کو، کہ یہ قرارداد ختم نبوت یا 74 کا فیصلہ صرف علماء کا فیصلہ نہیں تھا، یہ پوری امت کا فیصلہ ہے۔ اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اور اگر میں یوں کہوں کہ سیاستدانوں کا اس اعتبار سے ایک بہت بڑا حصہ 74 کے فیصلے کے پیچھے ہے، تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں۔ اسمبلی کی کارروائی چلنا شروع ہوئی، ان کے دونوں گروپ جو ہیں قادیانی اور ربوی گروپ، آپ کو پورا جو میں نے عرض کیا وہ ذہن میں ہے نا آپ کے؟ 74 کیسے شروع ہوئی؟ مرزا ناصر اس وقت ان کا خلیفہ تھا، جو تیسرا، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر لکھا گیا، اور دوسرا صدر الدین لاہوری، اس وقت یہ ان کے بڑے گرو تھے، ان دونوں کو لیٹر لکھا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، اگر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، اپنا موقف آگے دینا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں۔ الغرض انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی میں پیش ہوں گے اور اپنا اپنا موقف پیش کریں گے۔ 21 دن، کتنے دن؟ گوٹے تھلے کرو نا، سیدھے ہو کے بیٹھیں ذرا اور اونچی بولیں، کتنے دن؟ 21 دن یا 22 دن اسمبلی میں یہ اجلاس، جو اوور آل اگر ہم اس کی گنتی کریں تو 21 دن بنتے ہیں، یہ 21 دن اس مسئلے پر ڈیبیٹ ہوتی رہی مختلف وقفے کے ساتھ، اور یہ تقریباً 90 سے اوپر کوئی 96 کے قریب نشستیں بنتی ہیں، 96 اجلاس بنتے ہیں، 96 گھنٹے بنتے ہیں۔ 21 دن اس مسئلے پر بحث ہوئی، اور 21 دن مرزا ناصر جو ہے، جو پوری دنیا میں مرزائیت کا بڑا لیڈر تھا، وہ آتا رہا پگڑی باندھ کر، ہاتھ میں تسبیح، کھنڈی، اور جناب وہ جو شیروانی، داڑھی پوری، ہر چیز ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کتب بیٹھا ہوا ہے، اور اپنا موقف آ کر پیش کرتے رہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان، اس وقت قومی اسمبلی یہ نہیں تھی جو آج ہے، اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو تھا نا، وہاں پر اسمبلی ہوا کرتی تھی، 74 کی بات کر رہا ہوں۔ اسمبلی ہال جو آج ہے، یہاں پر یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، وہ اور حال تھا۔ وہاں پر علماء جو تھے ان کا ایک پینل تیار کیا گیا، وہ اس پر تحقیق کرتے، مرزائی کتب سے حوالہ جات نکال کر وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جنرل یحییٰ بختیار خان کو پیش کرتے، اور جنرل یحییٰ بختیار مرزا ناصر سے سوال کرتے اور مرزا ناصر اس کا جواب دیتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ امین بھائی ٹائم جب ہو جائے تو مجھے فرما دیں۔ اچھا جنرل، سوری۔
یحییٰ بختیار، جی بہتر، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل جو تھے، ان کو علماء کو اجازت نہیں تھی، علماء ان تک سوال پہنچاتے، وہ آگے ان سے ڈیبیٹ کرتے، یہ ہوتی رہی بات چیت ساری، بہت سارے حوالہ جات، بہت کچھ۔ اب حوالہ جات کے دوران جو علماء تھے جن کا پینل ایک بنا ہوا تھا، ان کے متعلق میں ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو مولانا صدر الشہید کی بتائی ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا۔ تو آخری بات جس پر یہ بات ختم ہوئی، 21 دن کا یہ ڈیبیٹ ختم ہوئی، وہ یہ تھی کہ یحییٰ بختیار صاحب نے، علماء ہمارے فرماتے ہیں، امام حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انٹرویو موجود ہے، انٹرویو، اس میں آپ سے سوال کیا گیا کہ جناب کن کن لوگوں نے اس پوری تحریک میں زبردست انتہائی محبت اور محنت کے ساتھ کردار ادا کیا ہے، تو نورانی صاحب کی بلا نے جو 2-4 افراد کے نام لیے، ان میں ایک یحییٰ بختیار بھی تھے، یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پوری علماء کی مطلب ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا۔ آخری سوال جب کیا گیا، اب سارے لوگ اسمبلی بھری پڑی ہے، سوال یہ کیا گیا کہ جناب آپ بتائیے، حوالہ جات یحییٰ بختیار صاحب کے پاس موجود تھے، کہ جو آپ کے مرزا کو نبی نہیں مانتا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آخری سوال تھا۔ قومی اسمبلی کی کارروائی چھپ چکی ہے 5 سے 6 جلدوں میں، انگلش کے ساتھ اور اردو کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ پہلے تو اجازت نہیں تھی، فہمیدہ مرزا جب اسپیکر تھی انہوں نے اس کو اوپن کر دیا تھا، اب جلدوں میں آ چکی ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آخری سوال کہ جناب کیوں، آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب ایک طرف پوری امت ہے اور ایک طرف چند لاکھ، 2-2.5 لاکھ مرزائی پاکستان اس وقت، کہ جناب آپ اس کے بارے میں۔ مرزا ناصر نے اسٹیٹ سیدھا سیدھا کہہ دیا، آپ کارروائی اٹھائیں، میری بات پر ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ ہو، یا کسی ایسا کوئی شخص بیٹھا ہوگا جو پڑھنا چاہتا ہو تو وہ پڑھے۔ قومی اسمبلی کی کارروائی مرزا ناصر نے اسٹیٹ سیدھا کہہ دیا اس وقت، اور پوری اسمبلی ہال بھرا ہوا تھا ہمارے سیاستدانوں سے۔ اس نے کہا کہ جناب جو مرزا صاحب کو نبی یا رسول نہیں مانتا ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ مرزا ناصر نے کیا کہا؟ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات اتنی تکلیف دہ تھی کہ پوری اسمبلی ہال جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو گئے سیاستدان، انہوں نے کہا کہ اے خدا کا، پوری امت کافر، اور یہ جو 1.5 لاکھ یا جتنی بھی ان کی تعداد ہے پاکستان میں، یہ صرف مسلمان ہیں، اب فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور بعض جگہوں پہ تو ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بینظیر نے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب علیہ الرحمہ سے کہا کہ 2 ہی باتیں ہیں، یہ کافر ہیں، مسلمان جو ہے نا وہ، یعنی 2 باتیں ہیں نا، یہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں، یا ہم مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں۔ جب یہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا ہم اس کو کافر کہتے ہیں، جب اس نے کہہ دیا پھر اسمبلی کے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اب فیصلہ ہوگا کہ یہ پوری امت کو کافر بنا رہے ہیں۔ اس وقت اس آخری دن میں 74 کے 7 ستمبر 1974 کو جب مرزا ناصر اپنا محضر نامہ پڑھ رہا تھا تو نورانی صاحب علیہ الرحمہ نے 2-3 جگہوں پر، خود آج بھی ان کی وہ تقریر جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ انہوں نے دوران خطاب فرمایا کہ جب وہ پڑھ رہا تھا نا، مرزا پڑھ رہا تھا تو اسمبلی جیسے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا جہاں اسپیکر بیٹھتے ہیں اس کے آگے بیٹھا ہوا تھا، تو اسمبلی حال، اب یہاں دیکھیں، یہاں چھت ہے لینٹر کی ہماری مسجد میں، تو یہاں کوئی تصور ہے کہ اوپر سے کوئی گندگی گرے، یہاں کوئی بھی چیز گرے؟ بولیے نا بھائی، بالکل نہیں ہے نا۔ لیکن قربان جاؤں قدرت کے کارناموں کے اور قدرت کی کاراگری کے، پورے اسمبلی ہال نے دیکھا، نورانی میاں کہتے ہیں کہ جب وہ معذر نامہ پڑھ رہا تھا تو اوپر سے ایسے جیسے گندگی سے لتھڑا ہوا کسی پرندے کا پر یا چڑیا کی بیٹ یا اس طرح کی کوئی چیز اوپر سے گری اور اس کے چہرے پر پڑتی ہوئی اس کے کاغذات پر جا کر گری۔ اس نے کہا یہ مسٹر اسپیکر میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، یہ گندگی کہاں سے آ رہی ہے؟ نورانی صاحب فرماتے ہیں بغیر کسی کہے ہوئے کے لوگ خود کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب فیصلہ کریں۔
گئے، قدرت فیصلہ کر چکی ہے اور قدرت نے بتا دیا ہے کہ یہ جو محضر نامہ خبیث پڑھ رہا ہے یہ سرکار کی شان ختم نبوت کے خلاف ہے، اس پر کے چہرے پر گندگی ڈال کر جہاں سے گندگی آنے کا تصور نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہ نورانی صاحب علیہ الرحمن خود کئی جگہوں پہ بیان فرمایا۔ تو فیصلہ ہو گیا، بس میں ایک بات میری رہ گئی آخری، فیصلے کے وقت علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب فیصلہ ہونے ہوا نا مطلب بالکل صاف تھا، کہیں سبحان اللہ، آسمان پر کوئی بادل کے آثار نہیں تھے، سب نے لکھا ہے، دیوبند نے بھی، اہل حدیثوں نے بھی، اہل سنت، سب علماء نے لکھا ہے، بالکل صاف تھا مطلب۔ لیکن جب یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو بغیر کسی مطلب ایسے جیسے قدرت اس فیصلے کا انتظار فرما رہی تھی، تو کہتے ہیں چھم آسمان سے بادل رحمت کی بارش ہو گئی، جیسے لوگوں کے دل جو تھے وہ خوشی سے اور تاجدار ختم نبوت کے نعروں سے ان کی زبانیں گونج رہی تھی۔ کائنات عالم میں قدرت نے بھی بتا دیا کہ زمینی فیصلہ بھی برحق ہے اور اس کے اظہار کے لیے ہم آسمان سے رحمت کی بارش بھی برسا رہے ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جیسے قبلہ ہاشمی صاحب نے بیان فرمایا ہمیں کیا کرنا ہے۔ ویسے یہ اگر آپ غصہ نہ فرمائیں، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا ان کے تو میں قدموں کی خاک کے برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میرے طلباء ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، علماء آنے والے وقت میں ہیں، ان سے آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہر بندہ آتا ہے، پچھلے سال بھی میرا خیال ہے کہ پروگرام ہوا تھا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا تھا، ہوتے رہتے ہیں پروگرام، آپ بھی کانفرنسز سنتے رہتے ہیں اور لیکچر بھی سنتے رہتے ہوں گے، موبائل آج کا نام ہے، لیکن ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ہمارا تعلق تو علم سے ہے، اور مرزائیت کا رد، یاد رکھنا میری بات، مرزائیت کا رد حقیقی طور پر عالم کے سوا کر ہی کوئی نہیں سکتا، عالم کر سکتا، وہ عالم جس کو واقعی قرآن و سنت نے عالم کا، جو سکا عالم، ماڑا موٹا بندہ نہیں، سکا عالم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تاجدار گولڈا کو کیا فرمایا تھا اشارہ کر کے کہ یہ جو مرزا بیٹھا ہوا ہے یہ میری احادیث کو تعویل کی کینچیوں سے کتر رہا ہے، یہ حضور نے کہا تھا، کس سے؟ تعویل کی، طویل کس سے کی جاتی ہے؟ بندہ بالکل چٹا ان پڑھ ہو جو طویلہ کر لیجیے، قرآن و سنت یہ غلط تشریحات کر لے گا۔ وہ جو اس کے ساتھ حکیم نور الدین تھا یا مولوی لاہوری جو تھا وہ تو مطلب ہے ظاہری طور پر تو بہت بڑے عالم تھے، ان کا ہی تو کارنامہ ہے سارا۔ تو میری سرکار نے اشارتاً بتا دیا کہ اگر مرزائیت کا رد کرنا چاہتے ہو اور کرنا ہے تو آپ کو علم کی بنیادیں اپنی مضبوط کرنا پڑے گی، لیکن ہماری صحتوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پھر وہی چیزیں بس ٹھیک ہے، ہو گیا تقریر، مفتی صاحب نے ہو مجبوری کی وجہ سے ہم بیٹھ گئے، حاضری لگنی تھی، یہ ہونا تھا، وہ ہونا تھا، استادوں نے مارنا تھا۔ دوستو اگر یہی ذہن ہے تو میرا خیال ہے کہ کام نہیں بنا، پھر نہیں، ذہنی کرو، اپنا مائنڈ سیٹ تیار کریں۔ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی بہت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے عالم ہونا اور سکا عالم ہونا تو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی میرے جیسا ماڑا موڑا بندہ ہے جس کو بہت باتیں منطق کی، فلسفے کی اور جناب اصول کی نہیں بھی آتی بالفرض، تو اس کا کیا کام ہے؟ اس کی طرف بھی میری سرکار نے رہنمائی فرما دی ہے۔ وہ بات آپ کے سینے میں بٹھا کر میں اجازت چاہتا ہوں، میری سرکار نے کے پاس جو لوگ آتے، باہر سے لوگ آتے،
آپ علماء اس کی گواہی دیں گے، اگر میری بات غلط ہو تو بعد میں اصلاح ضرور فرمائیں گے میری، کہیں اور بات یہ نہ ہو جائے، اصلاح ضروری ہے۔ اس لیے حضور کے پاس جو لوگ آتے، حضور امام دے دیجیے، دیہاتوں سے لوگ آتے نا، احادیث میں موجود ہے۔ میری سرکار، کیا ہر بندہ جو ابتدائی اسلام میں ہر بندہ جو حضور کے پاس بیٹھا تھا وہ دین کا مکمل عالم تھا؟ اساتذہ رہنمائی فرمائیں گے میری، تو چند صورتیں آتی تھیں، حضور اس کو روانہ فرما دیتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور اس کو روانہ فرما دیتے، بھائی اس لے کو لے جاؤ، اس کو مطلب یہ تمہاری امامت کرے گا، جماعت کروائے گا، جو بھی مسائل یہ کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دین کا مبلغ بننے کے لیے، یعنی آپ نے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو ظاہر ہے، ان سے تو انکار نہیں، وہ تو آپ کو آنی چاہیے، لیکن ایک دین کا مبلغ بننے کے لیے 100% یا 1000% شاید یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے بہت سارا آتا ہوگا تو میں دین کے لیے کچھ اپنی تبلیغ کر سکوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا تمہارے پاس مجھ محمد کی ایک بات بھی ہے تو وہ میری امت تک پہنچانا تمہارے لیے فرض بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آؤ، نکلو، اٹھو، پڑھو۔ یہ جو بے ایمان ہم جیب میں لیے پھرتے ہیں موبائل شریف، اس سے جان چھڑاؤ۔ ابھی آپ کا یہ وقت نہیں ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ کا بھی موبائل یوز کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن ہم تو استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر ایتھے رکھ کے موبائل یوز کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہو ختم نبوت، کیا ہم نے کام کرنا ہے؟ ہم تو ذہنی طور پر سمجھ ہی نہیں سکے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب کی اجازت سے، میرے بڑے ہیں، آپ میں سے کوئی 2-4 بندے تو آج کھڑے ہیں۔ آج 7 ستمبر کا مبارک دن ہے، مبارک، کوئی شک نہیں اس میں کہ بہت مبارک اور برکت والا دن ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والا دن ہے۔ 7 ستمبر اللہ کی رضا کا دن ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی کا دن ہے، حضور کی توجہ کا دن ہے۔ اور 7 ستمبر جناب بندہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے شہداء کے ثمرات کا دن ہے۔ 7 ستمبر حضرت قائد ملت اسلامیہ، حضرت مجاہد ملت سید مہر گودڑوی، اعلیٰ حضرت بریلوی، ان جیسے اکابر خواجہ غلام دستگیر قصوری، ان لوگوں کی آرزوؤں اور امنگوں کا دن ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اس لیے آج اٹھیں، آپ میں سے سینئر کو 2-4 بندے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ سر آج اس پروگرام کے تصدق سے ہم اپنی زندگیوں کو سرکار کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ میں آپ سے نہیں ہاتھ نہیں کھڑے کروانے، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ نہیں اچھا، ہاتھوں کو چھوڑیں آپ، وہ تو ایسی بڑے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ سارے مولوی صاحب تقریر کر دینے رات نو پنجے پڑھو گے، ساری مسجد ہاتھ کھڑے کر لیتے، صبح فجر بھی کوئی نہیں لگتا، تو ہاتھوں کو کیا کرنا ہے بھائی؟ دل کے ساتھ وعدہ کریں اور اس کے اظہار کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو پڑھیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں زیادہ لمبا کر گیا، میدان خالی پڑا ہے، خدا کی قسم میدان خالی پڑا ہے۔ میدان غصہ نہ فرمانا، میدان اس وقت بھی دیوبند کی مٹھی میں ہے، ختم نبوت کا میدان۔ قادیانی مبارک کیس کو آپ چھوڑیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ کسی یونیورسٹی میں چلا جائیں، کسی کالج میں چلا جائیں، کسی جگہ پر چلا جائیں، لٹریچر آپ کو ان لوگوں کا نظر آئے گا، میرا اور آپ کا نہیں پڑا ہوگا، جلدوں کی جلدیں بھر دی ہیں۔ کوئی یونیورسٹی کا بچہ میری تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے سر کام دیکھیں، کام کن لوگوں کا ہے؟ آپ نے صرف بڑکے بڑکے ماری اور چلے گئے۔ اس لیے ختم نبوت کو پڑھیں تو کھڑے ہو جائیں، جو 2-4، لیکن ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہ، یہ عہد کرے کہ میں اپنی پوری زندگی کو سرکار دو عالم کی تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ وہ شخص کھڑا ہو جائے،
پوری زندگی کا مسئلہ ہے، مسجد میں جھوٹ بولیں گے تو ڈبل جرم ہے، ڈبل۔ تاجدار ختم نبوت، بندے 10 کھڑے ہو گئے نا تھوڑی آواز نہیں نکلی، مولوی کی آواز کرنا ویسے ہی بڑا اوکھا کام ہے۔ تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز، تاجدار ختم نبوت۔ جن دوستوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں ان کو زندگی میں کسی حوالے سے، جب تک ہماری زندگی ہے، لٹریچر کے حوالے سے، کسی حوالے سے ضرورت ہو، ہم ان کے خادم ہیں، نوکر ہیں، آپ آئیں، مفتی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں کام کا آغاز کریں، لکھنا پڑھنا شروع کریں، تشریف رکھیں بھائی، لکھنا پڑھنا شروع کریں یار، 10 لائنوں کا، 1 صفحے کا آرٹیکل لکھیں اور لکھ کر موبائل پر شیئر کر دیں۔ آپ کو نہیں پتا وہ آپ کا 1 صفحے کا آرٹیکل ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھیں گے، کس کس کی ذہن سازی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمر کی